الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل سورہ بقرہ جو پڑھی ہے اس کے ساتھ ربط. آپ سمجھیں لفظ کو کہ صرف ماقبل سبق کے ساتھ نہیں، ماقبل سورت کے ساتھ اس کا ربط. کل کے سبق کا لب لباب اور خلاصہ جو تھا کل کے سبق کا وہ تھا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. جو اعتقاد، جو اعمال تم کر رہے ہو، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اسے اپنی سیرت اور اپنا کردار بنا کر ظاہر کرو کہ واقعتاً ان اعتقادات اور ان عبادات کا تمہاری ذات پر کوئی اثر ہو رہا ہے. اور اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ تھی والصابرین، کیا کرنا؟ صبر. اور یہ صبر ایک ایسا جامع وصف ہے دین میں کہ جس بندے میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اس کے لیے اعتقادات، معاملات، اخلاقیات، دین کے ہر شعبے پر عمل کرنا اس بندے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. اور یہ کوئی چھوٹا وصف نہیں ہے. کل بھی اس پر ہم نے بات کی. اور سورہ رات کی آیت ہے جو بڑی کمال، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں ہے سلام علیکم بما صبرتم. یہ صبر کرنے والے جب جائیں گے آخرت میں تو انہیں بالخصوص اعزازی طور پر من جانب اللہ تعالی سلام کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ سلام. اور یہ سلام کیوں تمہیں کیا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہاں قرآن نے ذکر کیا ہے بما صبرتم، جو تم نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ صبر. یہ بنیادی چیز ہے. جس کو وصف صبر نصیب ہو جائے بس کل کے کل دین پر اس آدمی کے لیے عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. لیکن جہاں بہت سی چیزوں میں صبر کرنا ہے ان میں 3 چیزیں بڑی دشوار ہیں جن پر صبر کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ان کو کل کے سبق میں ذکر کر دیا گیا. صبر تو زندگی میں ہر لمحے پر، ہر موڑ پر تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص ان 3 چیزوں میں تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ مالی تنگی، تنگدستی، والضراء، دوسری بیماری اور بدنی مصیبت میں، وحین الباس، اور دوسرا میدان جنگ. یہ 3 کام ہیں. صبر ہر جگہ پر تم نے کرنا ہے. جیسے قرآن میں ہم نے پیچھے پڑھ بھی لیا
वस्तईनु बिस्सब्री। ए यहूद, अगर तुमसे हुब्बे जा और हुब्बे माल खत्म नहीं हो रही तो इसका तरीका हम आपको बता देते हैं, तुम सब्र करो। तुम क्या करो? जब सब्र करोगे ना तो हुब्बे जा और हुब्बे माल तुम्हारे अंदर से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो आप कोई भी चीज देख लें, उसको खत्म करना है तो खुद कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमा रहे हैं वस्तईनु बिस्सब्र, तुम सब्र वाले वसफ के जरिए अल्लाह से क्या हासिल करो? मदद हासिल करो। नमाज है तो ये सब्र के जरिए होगी, ज़कात है तो ये सब्र के जरिए होगी। लेकिन ये तीन शोबे ऐसे हैं जिनमें सब्र करना इंसान पर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, दात के लोग मुस्तहिक वो लोग हैं जो अकायद और अखलाक के अंदर मुस्तकिल मिजाजी का क्या करते हैं? मुजाहरा करते हैं। वो उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और आमाल में यही मुत्तकी लोग हैं। हमारे लिए कल का सबक यही दर्स हमें देता था कि जो अगर एतिकाद, आमाल, अखलाक का मुजाहरा हम कर रहे हैं तो ये जो सीख रहे हैं इसका जो मजहर है वो इंसान की सीरत और उसका किरदार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कल के सबक में, अल्लाह करे कि हम भी साबिरीन में अल्लाह हमें अपने फजल से शामिल फरमा रहा। ये जो होता है ना, कल मैंने सबक में अर्ज किया था लेकिन मैं पूरी बात नहीं कर सका था, सूरह बनी इसराइल में कि कोई अल्लाह ने अहकामात का हुक्म दिया सूरह बनी इसराइल में, लेकिन उससे पहले अल्लाह ने 4 चीज़ें बतौर शर्त के जिक्र की हैं। वो एक शर्त ये है कि नीयत दुरुस्त हो, दूसरी शर्त ये थी कि तुम्हारा अमल मुआफ़क़े सुन्नत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुआफ़क़े सुन्नत होना चाहिए। फिर एक शर्त ये है कि जब तुम किसी अमल की नीयत करो तो फिर अमल होना भी चाहिए। अमल की कबूलियत की शर्त यह है कि पहले नीयत दुरुस्त हो, फिर नीयत के बाद आप अमल में मिलाओ। तीसरी चीज ये कि वो अमल तुम्हारा मुआफ़क़े सुन्नत भी होना चाहिए। और चौथी शर्त यह है वह मोमिन, करने वाले आदमी को मोमिन भी होना चाहिए। और 5वीं शर्त उलमा ने यहाँ पर लिखी है, अमल का नूर हासिल करने के लिए अमल पर इस्तिकामत भी होनी चाहिए। अमल पर क्या होनी चाहिए? और इस्तिकामत वस्फ़े सब्र के बगैर मुमकिन है। क्योंकि सब्र है ना, आप इशराक पढ़ रहे हैं, आज नहीं दिल कर रहा, सब्र यह है कि आज भी आप पढ़ें। आप कुरान के साथ वाबस्ता हो गए हैं, अब सब्र यह है कि कोई तकादा ऐसा पेश आ गया है जिसकी वजह से आज अमल मुमकिन बज़ाहिर नहीं होता नजर आ रहा। अब सब्र यह है कि हमने इस अमल को करना है। तो इस्तिकामत का जो वस्फ है ये बंदे में पैदा होता है किसके जरिए? सब्र के जरिए। बहरहाल जामे सबक था कल का। अल्लाह हम सबको अपने फजल से अमल की तौफीक इनायत फरमा दे। अब है आज का सबक। इसको मैंने शुरू में जिक्र किया कि आज का ये जो सबक है, यूं समझिए कि इसका पूरी सूरत के साथ एक रब्त है जो पीछे हम हिस्सा पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों ने साथ देना है तो इंशाअल्लाह जल्दी ख़त्म भी होगा और बड़ा ही पुरमग़ज़ सबक है आज का भी। और आज तो मैं वैसे भी पाबंद हूँ इस चीज़ का, क्योंकि सुनाया तो आप लोगों ने नहीं है, तो आज तो फिर पूरे 10 पे ख़त्म करना हमारा हक बनता है नहीं? और अगर हम 10 पे ना करें तो एहतिजाज आपका हक बनता है। लेकिन एहतिजाज करने वाले आते हैं और कुछ उनको करने नहीं भी देते, ये भी ज़रा ध्यान में तो ये जो आयात हैं, इन आयात का माकबल सूरत के साथ रब्त मैंने अर्ज किया था। ये सूरह बकरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2। व उलाइका हुमुल मुत्तकून तक सूरह बकरा का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला से सूरह बकरा का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है और ये फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन यानी इख्तिताम सूरत तक जाएगा। कितने हिस्से हैं सूरह बकरा के? 2। इससे पहले जितना हमने पढ़ा कल तक के सबक में, वो सूरह का पहला हिस्सा क्या हो चुका है? खत्म। यहां से दूसरा हिस्सा है इख्तिताम सूरत तक। सूरह मुबारका के
پہلے حصے میں دو چیزوں کا بیان تھا. ایک تھی اللہ پروردگار عالم کی وحدانیت اور دوسری چیز تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. سورہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اب دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ اور زندگی رہی تو انشاءاللہ چند سبقوں کے بعد آ جائے گی یہ بات کہ جہاد نام کس چیز کا ہے. یہ جو بارہا اللہ نے نبیوں کو حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں بحیثیت مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے. جہاد ہے کیا چیز، اس کا تذکرہ انشاءاللہ چند سبقوں کے بعد آ جائے گا. تو پہلے حصے میں کتنے مضمون بیان ہوئے؟ دو، توحید اور رسالت. اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس میں بنیادی کتنے مضمون ہیں؟ دو. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ. اسی دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کو ممکن بنانے کے لیے، اس عمل کو جاندار بنانے کے لیے مسلمانوں کا نظم و نسق، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا باہمی اتفاق اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت بہت درجے ضرورت ہے. جب تک یہ باہمی اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا اور مسلمانوں کے پاس ایک اجتماعی قوت اور طاقت نہیں ہوگی تو مسلمان کبھی بھی راہ خدا میں نہ تو جہاد کر پائیں گے اور نہ ہی انفاق فی سبیل اللہ کر پائیں گے. اب اس نظم اور نسق کو، اس اجتماعیت کو پیدا کرنے کے لیے اور اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں ذکر کیے جائیں گے کئی امور انتظامیہ. کئی امور انشاءاللہ میں عدداً بھی اس کو ذکر کروں گا. ان امور انتظامیہ کا مقصد یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ جو احکامات ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان احکامات پر اگر تم عمل کرو گے تو تمہاری آپس میں الفت، محبت، مودت رہے گی اور تم بظاہر قوت بنو گے. اور جب تم قوت بنو گے نا تو تمہارے لیے جہاد بھی ممکن ہوگا اور انفاق بھی کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا. آپ سنیں گے نا اور دیکھیں گے کہ اللہ پروردگار عالم تربیت کیسے کر رہے ہیں انسان کی. عقل حیران ہو جائے گا کہ جو اختلاف کی شکلیں ممکن تھی لوگوں کے اندر، اللہ نے ان شکلوں کا حل کیا کر دیا ہے، ذکر کر دیا ہے تاکہ کسی بھی درجے، کسی بھی جگہ پر آپس میں اختلاف نہ ہو. اگلی بات، پھر یہ جو امور انتظامیہ ہیں ان پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ خوف خدا انسان کے دل میں موجود نہ ہو. انسان کی قلبی تربیت جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک امور انتظامیہ پر عمل کرنا انسان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا. انسان کو امور انتظامیہ پر لانے کے لیے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے، حقوق العباد کو پامال کرنے سے یہ بندہ بچ جائے، یہ جذبات پیدا کرنے کے لیے سورہ بقرہ کے اس دوسرے حصے میں کچھ امور ذکر کیے گئے ہیں. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. ان امور کو کہا جاتا ہے امور مصلحہ. امور مصلحہ. اللہ اکبر. یہ خوف خدا پیدا کرتے ہیں، یہ انسان کی تربیت کرتے ہیں، یہ انسان کو اس نہج پر لے کر آتے ہیں. یہ اعمال امور مصلحہ جس سے ممکن ہوتا ہے کہ انسان امور انتظامیہ پر کیا کر سکے؟ عمل کر سکے. اور جب امور انتظامیہ پہ عمل ممکن بنا لیتا ہے انسان، پھر اجتماعیت برقرار رہتی ہے، پھر مودت اور اتفاق برقرار رہتا ہے، پھر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتا نہیں. اور جب جھگڑتا نہیں ہے تو پھر ایک قوت بنتی ہے، اور جب قوت اور طاقت بنتی ہے تو پھر جہاد بھی ممکن ہوتا ہے اور انفاق بھی کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہوتا ہے. میری بات کو سمجھ رہے کہ نہیں؟
میں نے عرض کیا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 170 نمبر تک جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں تک کون سا حصہ تھا سورہ بقرہ کا؟ پہلا حصہ. اور سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں کتنے مضمون تھے؟ 2. کون کون سے؟ توحید اور رسالت. دوسرے حصے میں کتنے مضمون ہیں بنیادی؟ 2. کون سے؟ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. اب یہ جو جہاد اور انفاق ہے، اس کے لیے کیا درکار ہے؟ اجتماعیت. اس کے لیے طاقت درکار ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ایک نفری چاہیے، ایک تعداد چاہیے، اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے. اور یہ نفری اور یہ اجتماعیت تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھے. ان حقوق کو بیان کیا ہے، اور ہر وہ چیز جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم کر سکتی تھی، قرآن نے ان امور کو ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں ان امور کا نام کیا ہے؟ امور انتظامیہ. امور بات کا جواب اگر ٹھیک نہیں آئے گا یا تگڑا نہیں آئے گا تو پھر ہم 10 سے اوپر جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نئے سر سے شروع ہو جاؤں. وہ کس جگہ 2 آدمیوں کا روٹی کا مقابلہ ہوا، میں پٹھان کا نام تو نہیں لوں گا، میرے لیے بھی ذرا پریشر ہے. تو کس جگہ وہ کھانے پہ ہوا ان کا مقابلہ، تو اس نے کہا اچھا تم بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں. تو وہ جو ساتھی تھا دوسرا، وہ پٹھان ساتھی کو کہنے لگا دیکھو بھائی جو ہے نا آپ نے اس نے کہا جو روٹی کھانی ہے پھر اس کے بعد کیا کھینچ دینی ہے؟ ایک لکیر کھینچ دینی. پتہ چلے 1 2 3 4 5 6. وہ جو دوسرا آدمی تھا اس نے سمجھا کہ پٹھان کو یہ بولوں گا کہ یار ابھی تم نے نا تھوڑی کھائی ہیں لیکن تم نے لکیریں کیا کھینچ دی ہیں؟ زیادہ کھینچ دی ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ کم کھائے گا تعداد میں کم، تو میں اس پہ کیا آ جاؤں گا؟ غالب آ جاؤں گا. اس نے کہا بھائی یہ جو آپ نے لکیریں کھینچی نا، یہ لگائی 10 ہیں آپ نے، اور آپ نے کھائی ابھی 8 ہیں، آپ نے 2 اضافی لکیریں کھینچی ہیں. اس نے کہا ہمارا چھوڑو، یہ کوئی اختلاف کی بات ہے، ہم اس کو مٹاتے ہیں اور نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ سبق پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا. ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ 2. ایک ہے توحید اور دوسری ہے رسالت. دوسرے حصے میں کون سے بنیادی 2 مضمون ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. ان دونوں امور کے لیے چاہیے اجتماعیت، اتفاق، اتحاد، مودت، محبت. اس مودت، محبت، اجتماعیت اور اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے اس جگہ پر کون سے امور ذکر کی گئے؟ امور انتظامیہ. امور انتظامیہ آپ سنیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کمال ہے اس قرآن کا، اور کیا ذات ہے کہ ایسی علیم اور حکیم ذات ہے کہ اس نے کب ایسا قانون سازی کر دی اور ایسا قانون بنا دیا جو قیامت تک ایسا ضرورت بن کے رہے گا کہ اگر اس قانون پر عمل نہیں تو پھر مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد بھی نہیں. یہ ہے اللہ کی علیم اور حکیم ہونے کی دلیل. سبحان اللہ. پھر وہ جو امور انتظامیہ ہیں آپ سنیں گے نا آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں ماں بچے کو دودھ کب پلائے گی، کتنا عرصہ پلائے گی، اگر میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جائے مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں، وراثت کے کیا مسائل ہیں، نکاح کتنے کر سکتے ہو، نان نفقہ کس پر ہوگا، یہ ساری جو چیزیں ہیں امور انتظامیہ، اس کو قرآن نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. ایک سمجھ لیں مثال کے طور پر ہم کاروباری معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا امور انتظامیہ کہ مسلمانوں جب تم آپس میں لین دین کرو نا تو فَاكْتُبُوا، تم اسے کیا کیا کرو؟ لکھ لیا کرو. لکھ لینے پر اکتفا نہ کرو بلکہ تم اس کے اوپر گواہ بھی بنا لو. کیا بنا لو؟ گواہ بھی بنا لو. کیوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گے، تحریر نہیں کرو گے یا آپس میں اس معاملے پر گواہ پیدا نہیں کرو گے، ممکن ہے کہ تم میں اختلاف کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے. اور جب تم 2 گروہوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو تم یہ سارے گروہ مل کر کبھی بھی راہ خدا میں جہاد کر نہیں سکتے. یہ ہے امور
इंतजामिया। फिर इस इंफाक को और जिहाद को करना मुमकिन है किन उमूर के जरिए? उमूर इंतजामिया। और उमूर इंतजामिया पर अमल उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि खौफ खुदा इंसान के दिल में मौजूद ना हो। जब डर होता है ना अल्लाह का और एहसास होता है आखिरत का, तो फिर बंदे के लिए उमूर इंतजामिया पर अमल करना क्या होता है? आसान। इन उमूर इंतजामिया पर अमल आसान बनाने के लिए यहाँ पर 3 उमूर जिक्र किए जाएंगे जिनको कहा जाता है उमूर मुस्लिहा। क्या जिक्र किए जाएंगे? हाँ, और उन उमूर का क्या नाम है? उमूर। ऐसे उमूर जो इस्लाह करने वाले हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, अल्लाह अकबर, इनका भी अपना रबत है एक अलग। लेकिन यहाँ तक बात समझेंगे, सूरह बकरा की कुल कितने हिस्से हैं? 2। पहले हिस्से में कितने मजमून हैं? 2। नंबर 1 तौहीद और नंबर 2 रिसालत। और सूरह बकरा का दूसरे हिस्से में कौन से मजमून है बुनियादी? 2। एक जिहाद और दूसरा क्या? इंफाक फी सबीलिल्लाह। जिहाद और इंफाक को मुमकिन बनाने के लिए और उसको कामयाब बनाने के लिए और मुसलमानों की इज्तिमाइयत ज़रूरत है, और उस इज्तिमाइयत और मवद्दत और मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए कौन से उमूर जिक्र किए गए? उमूर इंतजामिया। समझते हैं ना आप लफ्ज़ इंतज़ाम, उमूर इंतजामिया। और जो उमूर इंतजामिया पर इंसान को आमादा करें वो कौन से उमूर हैं? उमूर मुस्लिहा। ये सूरह बकरा के दूसरे हिस्से में जिक्र है। अब देखिए जरा आज का सबक। साल में 4 दफा यह दावत होगी तो इंशाअल्लाह इज्तिमाइयत रहेगी। अच्छा, मैं तो कहता हूँ इस इज्तिमाइयत को और मजबूत कर दें आप। आज देखिए आज का सबक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला। अल्लाहु अकबर। ये है उमूर इंतजामिया का बयान। किसका बयान है? अभी जिहाद नहीं शुरू हुआ, मकसूद है जिहाद फी सबीलिल्लाह, मकसूद है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और वो आएगा बाद में। उससे पहले भी उमूर इंतजामिया, उसके बाद भी उमूर इंतजामिया, और दरमियान में बार बार उमूर मुस्लिहा का जिक्र किया जाएगा। उमूर मुस्लिहा का जिक्र किया जाएगा। अब सबसे पहले उमूर इंतजामिया है। असल मकसद उमूर इंतजामिया है? नहीं, असल मकसद है जिहाद फी सबीलिल्लाह। असल मकसद है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। लेकिन जिहाद नहीं मुमकिन, इन्फाक नहीं मुमकिन उस वक्त तक जब तक कि आपस में नज़म मौजूद ना हो। तो उस नज़म को बाकी रखने के लिए यहाँ पर उमूर इंतजामिया जिक्र किए जा रहे हैं, जिसका पहला अमर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला। इस सबक को आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए, सूरह बकरा के पहले हिस्से में एतिकाद का बयान है और दूसरे हिस्से में आमाल का बयान है। पहले हिस्से में एतिकाद का बयान है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना। इसका ताल्लुक किसके साथ है? एतिकाद के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना, इसका ताल्लुक किसके साथ है? एतिकाद के साथ। और ये जो जिहाद फी सबीलिल्लाह है और इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? आमाल के साथ। गोया के पहले हिस्से में एतिकाद का बयान था और दूसरे हिस्से में आमाल का बयान है। अब पहला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा का मुकम्मल हुआ, जिसमें हमें बड़ी ज़बरदस्त तालीम दी गई और शुबहात का जवाब दिया गया, और मुझे और आपको कहा गया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम सबका माबूद सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान की दावत दी गई और कहा यह गया जैसे तौहीद का इनकार कुफ्र है, ऐसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार भी क्या है? कुफ्र है। अब फिर कहा जा रहा है कि भाई ईमान ही, एतिकाद ही सब कुछ नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, 2 चीजें हैं जहां भी कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान वाले, व अमिलुस सालिहात, और फिर क्या करने वाले? नेक अमल करने वाले। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा बात, सूरह बकरा में
اعتقاد کا بیان تھا پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں اعمال کا بیان ہے۔ لیکن اعمال میں جو بنیادی عمل ذکر کیے جا رہے ہیں وہ ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، تم راہ خدا میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں اپنا مال کیا کرو؟ خرچ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ان دو عملوں کی اہمیت باقی اعمال سے کئی گنا کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب دیکھیے پہلا امور انتظامیہ میں سے پہلا امر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ انسان جو ہے نا، اس کی جان اور اس کا مال، یہ دونوں چیزیں بہت احترام کے قابل ہیں۔ انسان کی جان اور انسان کا مال، یہ دونوں بہت احترام کے قابل ہیں، اور اس کا بہت ہمیں احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر تم آپس میں اتفاق چاہتے ہو، آپس میں اتحاد چاہتے ہو، اور ایک طاقت بن کر جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل کرنا چاہتے ہو، انفاق فی سبیل اللہ جیسا عمل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے اوپر لازم کرو کہ اپنے بھائی کی جان کا اور اس کے مال کا کیا کرو؟ احترام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا نا، المسلم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اگلے بھائی کی جان اور مال کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ تو اعمال میں، امور انتظامیہ میں کتنی چیزیں اہم ہیں؟ دو بنیادی، ایک انسان کی جان اور دوسرا کیا؟ انسان کا مال۔ لیکن ان دو چیزوں میں بھی جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ انسان کی جان ہے۔ وہ انسان کی کیا ہے؟ جان ہے۔ اس لیے یہاں جو پہلا امور انتظامیہ ذکر کیا جا رہا ہے، پہلا جو امر ہے وہ ہے انسان کی جان کے متعلق۔ پہلا امر کس کے متعلق ہے؟ انسان کی جان کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اب ایک لفظ ہے یہاں پر، یہ سمجھ لیجئے، پھر اس کا معنی، اس کا شأن نزول دیکھ لیجئے پہلے۔ اس کے اندر اللہ پروردگار عالم نے لوگوں کو قصاص کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ قصاص کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا، پیروری کرنا، کسی کو تلاش کرنا اور کسی کے پیچھے جانا، اور یہ قرآن میں کئی جگہ لفظ موجود بھی ہے۔ سورہ کہف میں آتا ہے حضرت موسیٰ اور ان کے خلیفہ حضرت یوشع جب راستہ بھول گئے، فارتد علی آثارہما قصاصا، وہ انہی اپنے قدموں کے نشانات پر کیا آئے؟ پھر واپس آئے۔ بہرحال، اور دوسرا قصاص کا معنی یہ ہے کہ برابری۔ قصاص کا معنی کیا ہے؟ برابری۔ کہتے ہیں کہ قصاص، کسی بندے نے اگر کوئی کام کیا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی عمل کرنا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ قصاص ہے۔ اگر کسی انسان نے قتل کیا ہے، اب اسے بھی بدلے میں کیا کر دیا جائے؟ قتل، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ قصاص ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی کو زخم لگایا ہے، دانت توڑ دیا ہے، کوئی عضو کاٹ دیا ہے، اب بدلے میں اس کو بھی ایسے ہی کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ قصاص ہے۔ جان کا جان کے بدلے میں قصاص، اور عضو کا عضو کے بدلے میں کیا؟ قصاص۔ تو جتنا جس نے کیا ہے جرم، اتنا اس کو سزا دلوانا، اس کے پیچھے جانا، اور اس سے وہ انتقام اور بدلہ لینے کی کوشش کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ قصاص ہے۔ اب ذرا سمجھیے، یہاں قصاص فی القتل کا حکم ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو کیا کر دیتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے، آپس میں منظم رہنا چاہتے ہو، آپس میں منظم رہنا چاہتے ہو تو جس نے قتل کیا ہے بدلے میں تم اس کو بھی کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے، کسی ایک انسان کو قتل کرنا، یہ آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں آئے گا کہ ایک انسان کو قتل کرنے والا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کی جان بچانے والا گویا کہ ساری انسانیت کی کیا ہے؟ جان بچانے والا، اور ایک انسان کا قاتل گویا کہ ساری انسانیت کا کیا ہے؟ قاتل ہے۔ یہ قانون کا بھی قاتل ہے اور یہ فرد کا بھی کیا ہے؟ قاتل ہے۔
ایون حتیٰ کہ یہ انسان پوری انسانیت کا قاتل ہے، تمہیں چاہیے کہ جب کوئی قتل کر دے تو اس سے کیا لیا جائے؟ قصاص لیا جائے۔ اب قصاص کی صورتیں کتنی ہیں وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال جس نے کوئی جرم کیا اس سے انتقام لینا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ قصاص ہے۔ یہاں یہ شریعت نے حکم کیوں دیا ہے؟ ایک بات تو آپ سمجھ گئے، یہ ہے امور انتظامیہ۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اب اسے اگر بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے جو مقتول کے ورثاء ہیں اور جو مقتول کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ جو بھی اس خاندان کا بندہ ہاتھ آئے گا اس کو کیا کر دے گا؟ دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، جذبات ہوتے ہیں، میرا بھائی مارا گیا ہے، اللہ نہ کرے، اب میں نے تو کیا لینا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ اب اگر حکومت نہیں قصاص دلوائے گی، اگر تم سوسائٹی کے لوگ قصاص نہیں دلواؤ گے مقتول کے ورثاء کو، تو یہ جذبات میں آ کر قدم اٹھائیں گے، ممکن ہے یہ قاتل کو قتل کر دیں، ممکن ہے یہ اس کے خاندان کے اور لوگوں کو قتل کر دیں۔ اگر ایسا قتل ہو گیا تو اس سے فساد ہوگا، اور فساد فی الارض جب ہوگا تم آپس میں لڑو گے تو جہاد بھی ممکن نہیں ہوگا اور انفاق بھی ممکن نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس آیت کا شان نزول دیکھ لیجئے پہلے، پھر ہم جاتے ہیں قصاص پر۔ شان نزول یہ ہے کہ دو قبیلے تھے آپس میں، یہ اس سے بھی اوپر ذرا سن لیجئے۔ یہودیت کے اندر قصاص کا قانون یہ تھا کہ بس ایک ہی صورت ہے کہ جب کسی نے قتل کیا تو بدلے میں کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ عیسائیت کے اندر قانون یہ تھا کہ بس کسی طریقے سے مقتول کے ورثاء کو عفو و درگزر پر کیا کرنا ہے؟ آمادہ کرنا ہے کہ تم بھائی کوئی بھی شکل اختیار کرو اور اللہ کے لیے اس بندے کو کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلام، اس میں اللہ پروردگار عالم نے ان دونوں چیزوں کو رکھا ہے کہ تم قاتل کو قتل کے بدلے کیا کر سکتے ہو؟ قتل بھی کر سکتے ہو، قصاص بھی لے سکتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم اگر چاہو مقتول کے ورثاء اگر راضی ہو جائیں تو وہ قتل کے بجائے دیت لینا بھی چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیت بھی لے سکتے ہیں، اور وہ قاتل کو کیا کر سکتے ہیں؟ معاف کر سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہودیت میں یہ تھا کہ صرف کیا کرنا ہے، عیسائیت میں یہ تھا کہ صرف کیا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لے کر آئے، مکے والوں میں، وہاں یہ دونوں چیزیں موجود تھی کہ تم قتل کے بدلے میں قتل بھی کر سکتے ہو، اور تم لوگوں سے دیت وصول کرنا چاہو تو دیت بھی وصول کر سکتے ہو۔ لیکن اس میں ایک بے اعتدالی تھی، اور وہ بہت بڑی بے اعتدالی تھی۔ وہ یہ تھی کہ بھائی دو قبیلے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان کا جو جدال تھا وہ اس بات پر آپس میں لڑتے تھے، کئی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کیا کیے گئے؟ مارے گئے۔ اب وہ ایک قبیلہ تگڑا تھا اور دوسرا قبیلہ کیا تھا؟ کمزور تھا۔ وہ جو تگڑا قبیلہ تھا وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارا اگر ایک بندہ مارا ہے نا تو پھر قصاص یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایک کے بدلے میں ان کے دو ماریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم تگڑے لوگ ہیں، یہ ماڑے لوگ ہیں۔ اس ماڑے آدمی نے تگڑے بندے کو اگر قتل کیا ہے تو اب یہ قصاص نہیں کہ ایک کے بدلے میں ایک، اب قصاص یہ ہوگا کہ ہم ان کے زیادہ لوگ کیا کریں گے؟ ماریں گے۔ اگر ان کی کسی عورت نے ہمارے کسی بندے کو مارا ہے تو ہم ان کی عورت کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کے آزاد کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ اگر ان کے غلام نے اگر قتل کیا ہے تو ہم ان کے غلام کو نہیں ماریں گے، ہم ان کے آزاد کو کیا کریں گے؟ ماریں گے۔ اللہ پروردگار عالم نے این وہ دونوں قبیلے، سبحان اللہ، جب اس بے اعتدالی میں مبتلا تھے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کیا کر دیا؟ مبعوث کر دیا۔ اب وہ دونوں قبیلے جب اسلام میں داخل ہوئے، ایک دوسرے سے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے جو بے اعتدالی پر مشتمل تھا، تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کر کے کہا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ دیکھو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو بدلے میں اسے کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایک کے بدلے میں زیادہ، یا غلام کے بدلے میں آزاد، یا عورت کے بدلے میں مرد، یہ ساری چیزیں بے اعتدالی پر مشتمل ہیں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں کیا ہوگا؟ آزاد۔ والعبد بالعبد، عبد کے بدلے میں کیا ہوگا؟ عبد۔
والانثى بالانثى، انثى کے متعلق کیا ہوگا؟ انثى ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہاں ایک فقہی اختلاف ہے، ہم نے اپنے وقت پہ اس کو ختم کرنا، میں اس کو ذکر نہیں کر رہا. آناف کا اور شوافع کا وہ اور چیزیں الگ چیزیں، کہ کیا غلام کے بدلے میں آزادی ہوگا یا پھر اس سے کوئی اور چیز وصول کی جائے گی، یہ اپنی جگہ پر ایک اختلاف ہے. لیکن فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ایک یہ کہ تم بدلے میں کیا لے سکتے ہو؟ قصاص لے سکتے ہو. ابھی اس پہ بات پہ بھی آتے ہیں. دوسرا یہ صورت ہے کہ تم قصاص نہ لو، اللہ کے لیے اس قاتل کو کیا کر دو؟ معاف کر دو، اور تم اس سے وصول کر لو کیا؟ دیت وصول کر لو. یہ دیت میں بھی بے اعتدالی تھی. وہ بے اعتدالی یہ تھی کہ ماڑے بندے سے دیت کیا لیتے تھے؟ زیادہ لیتے تھے، اور تگڑے بندے تھوڑی کیا دیتے تھے؟ دیت دیتے تھے. اور ماڑے بندے کو دیت دینی ہوتی تو ٹال مٹول کرتے تھے. تو کہا گیا دیت بھی بالکل پوری ہوگی، اور پھر اس میں ٹال مٹول کرنا بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اور دیت لے کر ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ اگر تم نے قتل کی جسارت کی تو فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پھر تمہارے لیے ایک دردناک کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. اب کتنی صورتیں ہیں قصاص کی؟ یا تو اسے کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے، یا دوسرا یہ کہ اس سے کیا وصول کی جائے؟ دیت. بس آخری بات میں کرتا ہوں مختصر، وہ یہ ہے قصاص کس کی ذمہ داری ہے؟ قصاص کس کی ذمہ داری ہے؟ قصاص کون دلوائے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ تو اس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فقہا کا اجماع ہے امت کا اس بات پر کہ اگر کسی کا کوئی بھائی کوئی ساتھی قتل ہو گیا تو وہ قصاصاً دوسرے کو، یہ قبیلہ، یہ خاندان، یہ فرد اس کو قتل نہیں کر سکتا. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اس نظم چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص لیں اس قاتل سے، اور مقتول کے ورثاء کے سینوں میں کیا ڈالیں؟ ٹھنڈ ڈالیں. یہ ان کا کام ہے، یہ کسی انسان کو الگ طور پر کرنے کا حکم نہیں ہے. اب یہاں مجھے بتائیے ذرا یہ بات، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. یہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے یہاں کام بہت الٹا ہے. قصاص لینا ریاست کی ذمہ داری ہے، دلوانا، اور معاف کرنا ورثاء کی ذمہ داری ہے. بات سمجھیے گا، میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں اس کو وقت کی وجہ سے. قصاص دلوانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. اور معاف کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ ورثاء کی. ہمارے ہاں کام بالکل برعکس ہے. ہمارے ہاں کام بالکل کیا ہے؟ برعکس ہے. اللہ اکبر. یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہوا نا پورا تو اس کو اگلے سبق میں کریں گے. ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر نظام کی اصلاح کتنی ضروری ہے. یہ جتنی بے اعتدالی ہے اور جتنا اختلاف ہے اس وقت ہمارا آپس میں، اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امور انتظامیہ پر عمل نہیں. اور جب امور خدا کہہ چکا ہے نا، اللہ کی ذات کہہ چکی ہے کہ جب امور انتظامیہ پہ عمل نہیں ہوگا، کفار کے خلاف لڑنے کے بجائے تم ساری صلاحیتیں ایک دوسرے پر کیا کرو گے؟ صرف کرو گے. آج ہو رہی ہیں ایک دوسرے پر کہ نہیں ہو رہی؟ ریاست کی جو ذمہ داری تھی قصاص دلانا، اب مجھے کوئی بندہ بتا دے اس ریاست کی جو ذمہ داری تھی، کیا ریاست اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے؟ بھائی قصاص ان کی ذمہ داری تھی نا. یہاں تو مقتولین عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر اپنے جوتے گھسا دیتے ہیں، لیکن قاتل اگر تگڑا ہے تو ریاست ہی رکاوٹ بنتی ہے اور اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا نہیں جاتا. پھر مجبوری ہے کہ عدالت کے احاطے میں جا کر لوگ اس قاتل کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں. پھر مجبوری ہے کہ قاتل جیل میں ہے، اس تک رسائی ممکن نہیں، یا وہ اس ملک سے باہر چلا گیا. اب وہ جو قاتل کے رشتہ دار ہیں مجبور ہو کر مقتول اس کے خاندان کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ تو جب ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو تم تو مل کر جہاد پہ جاؤ گے ٹولی بنا کر؟ منظم ہو سکتے ہو تم نہیں منظم ہو سکتے. تم پکڑو گے گریبان ایک دوسرے کا. دوسری بات، ریاست کی ذمہ داری یہ نہیں کہ مقتولین پر دباؤ ڈالیں، یہ بھی ذمہ داری نہیں
کہ بھائی ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم، ہمارے ملک کا کوئی صدر عید کے ایام آئیں یا کوئی اور ایام آئیں اور اس میں کہیں کہ اتنے سزا موت کے جو موت کے قیدی تھے ہم نے انہیں کیا کر دیا ہے. یہ ریاست کا کام نہیں ہے. یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ یہ ورثہ کی ذمہ داری ہے. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں اور جو ورثہ کا کام ہے وہ کیا کریں؟ ورثہ کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں اس کو پھر ذکر کروں گا. اب آگے دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے قتل اور دوسری چیز کیا ہے؟ دیت. دیت کی بھی الگ رقم متعین ہے شریعت میں، وہ دینی ہے. 100 اونٹ دینے ہیں، مطلب دینار کی متعین ہے وہ دینے ہیں، درہم کی مقدار متعین ہے وہ دینی ہے. لیکن اگر اس سے کم پر بھی وہ راضی ہو جائیں، کم پر بھی وہ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں، یا اللہ کے لیے ویسے معاف کر دیں تو انہیں کیا ہے؟ حق ہے. وہ کم بھی لے سکتے ہیں، وہ پوری دیت بھی لے سکتے ہیں، اور وہ دیت لیے بغیر معاف کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ معاف کر سکتے ہیں. بہرحال اگر دو ہیں بیٹے ایک آدمی کے اور ان کے باپ کو کیا کر دیا گیا؟ قتل. ایک بیٹا اگر معاف کر دے، ورثہ میں سے ایک آدھا بندہ بھی معاف کر دے، تو بھائی وہ قتل کی جو سزا تھی نا، قصاص قتل والا، وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، پھر کیا لینی ہے؟ دیت. پھر وہ جو دیت کا مال ہے وہ مقتول کے ورثہ میں ایسے ہی تقسیم کیا جاتا ہے جیسے وراثت کا مال کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کیا جاتا ہے. آخری آیت دیکھیے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر کچھ ایسا کریں گے اس کے متعلق. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے باقی صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، یہاں تو لوگوں کو خود ہی کیا کر رہے ہیں. جب خود ایک دوسرے کو مارو گے تو آپس میں کبھی بھی منظم نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں اتنے جھگڑے ہیں ہمارے ملک کے، اتنے جھگڑے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم تو اپنے ملک کی سٹوریاں سنتے ہیں. لبنان میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. ہم آپس میں لڑا دیے گئے. یہ ہے کفر کی ایک بہت بڑی سازش کہ ان کے ہاتھوں سے ایک دوسرے کا قتل کرواؤ تاکہ یہ امور انتظامیہ میں کمزور ہوں، اور جب یہ قوم امور انتظامیہ میں کمزور ہوگی یہ کبھی بھی منظم ہو کر جہاد کر. ہم نے کبھی عالمی چیزوں کے بارے میں سوچے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہ کبھی میرے سینے میں سوچ آئی ہے، نہ کبھی الہی کلمت اللہ کے جذبات آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میری ساری طاقت اس بات پر لگ رہی ہے میں نے اپنے بھائی کو زیر کیسے کرنا ہے، میں نے چچا زاد کو زیر کیسے کرنا ہے، میں نے خالہ ذات کو زیر کیسے کرنا ہے، ہم نے فلاں سیاسی پارٹی کو زیر کیسے کرنا ہے. جب قوتیں ایک دوسرے پر لگیں گی تو فطرت ہے پھر تمہاری قوت کفر کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں. سب سے بڑا سبب یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. اللہ عجیب بات کی ہے. تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ اندازہ کریں بات، تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ حالانکہ بظاہر موت ہے. یہ موت نہیں ہے. ایک بندے کو اگر قتل کے بدلے میں قتل کرو گے، اللہ اکبر، پورا معاشرہ امن کے ساتھ رہے گا، اور جو باقی لوگ ہوں گے حیاتن، ان کے لیے کیا ہوگی؟ ان کے لیے زندگی. کیونکہ ایک بندے کا قاتل ساری انسانیت کا کیا ہے؟ قاتل ہے. اور اس کو اس لیے بھی سزا دو، یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے قانون کو اپنے کس میں لیا ہے؟ ہاتھ میں لیا ہے. یا اولی الالباب، قصاص میں اے عقل والو تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے کیا ہو جاؤ؟ فساد فی الارض سے بچ جاؤ. اگر تم قصاص نہیں لوگے نا تو کیا ہوگا؟ فساد فی الارض ہوگا. اور جب فساد فی الارض ہوگا، اب میں بڑی معذرت کے ساتھ انشاءاللہ اگلا سبق بھی ہم اسی پر کریں گے، کچھ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، کیا ہمارا ملک، ہماری سرزمین فساد فی الارض کا مظہر بنی ہے کہ نہیں بنی؟ میں نے اگلے دن ویڈیو دیکھی ہے، انسان ہونا انسان ہو. اللہ اکبر، وہ جو کسی جگہ اٹیک ہوا ہے اور وہاں مویشی زندہ جلا دیے یار، مویشی جانور. آپ کبھی وہ ویڈیو دیکھیں نا کہ جانور ہیں جلے پڑے ہیں، مرے نہیں بیچارے، وہ جلے ہوئے ہیں، زندہ ہیں. اللہ اکبر، کیا کرب، کیا تکلیف ہوگی اور کیا اذیت ہوگی جس اذیت کے اندر وہ جانور مبتلا ہے. یہ تم نے کس کو پکڑا ہے؟ یہ فاختہ اوپر کیوں چکر کاٹ رئی ہے؟ حضور اس کا وہ جو بچہ ہے نا
وہ کس نے پکڑا ہے تو وہ تڑپ رہی ہے اور اس بچے کے لیے کیا کاٹ رہی ہے؟ چکر کاٹ. حضور نے فرمایا جلدی کرو اس کا بچہ اس کے گھونسلے میں کیا کر دو؟ رکھ دو. تو ہمارے ہاں جو فساد فی الارض ہو رہا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو ذمہ داری ایک ریاست کی ہے اور جو ذمہ داری افراد کی ہے وہ ریاست اور وہ جو افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. ڈرو تم اور فساد فی الارض سے بچو. بارک انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو اگلے سبق میں. اب وقت ہمارا مکمل ہوا. سارے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے کل کتنے حصے ہیں؟ 2. اور کل اس کے اندر پہلے حصے میں کتنے مضمون ہیں؟ 2. ایک ہے توحید اور دوسری ہے رسالت. دوسرے حصے میں کتنے مضمون ہیں؟ 2. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا ہے انفاق. جہاد نہیں ہو سکتا یار. صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر میں پڑھنے جا رہا ہوں، آج تو کام کر لی پیچھے. میں مسجد نبوی میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو کیا کر لینا؟ کام کر لینا. اگلے دن یہ پڑھنے جا رہا ہے، وہ اس کا کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے. یہ تب جہاد اور انفاق ممکن ہوتا ہے جب آپس میں ایسی محبت ہو جو محبت حضور کے شاگردوں میں تھی، جس کو قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جب آپس میں وہ رحم دل تھے، یہی ان کی ترقی کا کیا تھا؟ راز تھا. اور ہم تو آپس میں رحم دل ہے ہی نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یقین مانے کبھی اعلاء کلمت اللہ کا غلبہ کا جذبہ وہ پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ میری کوشش یہ ہے، میں نے چچا ذات سے آگے جانا ہے، میں نے اپنی برادری کے لوگوں سے کیا جانا ہے، میں نے اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے کیا نکلنا ہے. سوچ ہی بڑی نہیں ہے، اس سوچ تک جانے ہی نہیں دیا گیا. تو بہرحال پہلے حصے میں اعتقاد کا بیان اور دوسرے حصے میں اعمال. اور عملوں میں سب سے بڑے عمل 2 ہیں، ایک جہاد ہے اور دوسرا کیا ہے؟ انفاق. جہاد اور انفاق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم آپس میں منظم نہ رہو گے. اور منظم ہونے کے لیے امور انتظامیہ پر عمل ضروری ہے، اور امور انتظامیہ پر وہ عمل کرے گا جو امور مصلحہ پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. ترجمہ دیکھیے اور انشاءاللہ ان آیات کے متعلق اگلی بات اگلے سبق میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتیبہ معنی دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا. کتیبہ فرض وہ حکم ہے جو کس کا حق ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہو. فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر، القصاص قصاص فی القتلى مقتولین کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد. کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بچے نے قتل کیا ہے، چھوٹا سا کم سن بچہ تھا. تو اس سے وہ اندر انٹرویو لے رہا تھا. اس نے کہا تم نے کیسے قتل پہ جسارت کر دی، تم تو بچے ہو. اس نے کہا میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، بچہ ضرور ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی قاتل کو پھانسی پہ چڑھتے ہوئے. الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت. وگرنہ جامع قانون یہ ہے نفس کے بدلے میں نفس. یہ سورہ مائدہ میں آئے گا. فمن عفی لہ، اس میں دیت کا بیان ہے. اس میں کس کا بیان ہے؟ یہ اور من سے مراد قاتل ہے. من سے مراد کیا ہے؟ قاتل. اور لہو کی جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد بھی قاتل ہے. فمن عفی لہ، پس وہ جو قاتل جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ، اس کے مقتول کے بھائیوں کی طرف سے. ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آگے دیکھیے. شیء، کچھ بھی نرمی اگر کر دی گئی ہے، انہوں نے کر دی ہے تو مہربانی کر دی ہے. اور آپ قرآن کے لفظ پہ غور کریں، من اخیہ، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے. ایک قاتل ہے دوسرا کیا ہے؟ وہ کتنا بڑا جرم ہے. قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے من اخیہ، تم حقیقت میں تو بھائی ہو. قرآن پہ غور کریں ذرا آپ. اگرچہ جہالت میں آ کر تم نے قتل کر دیا، لیکن جس کو قتل کیا ہے اب جو پیچھے اس کے بچے ہیں، یہ جو قتل ہوا وہ تیرا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن کا کیا ہے؟ بھائی ہے. میں ایک بات اشارہ کرتا ہوں، ناراض نہ ہوئی. ہمارے ملک میں کچھ عرصہ پہلے سیاسی اختلاف اتنے عروج پر تھے کہ کچھ پارٹیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب
नहीं थी ना, एक दूसरे को बिल्कुल करीब नहीं थी। आज वो कुर्बतें क्या होने लगी, तो यार उनकी तो बढ़ गई और तुम जो घर में लड़े उसका क्या बनेगा। पिशावर में एक बाप ने बेटे को क्या कर दिया था, सुना ना आपने सोशल मीडिया पे। नहीं तो नफरतें तो हमारे अंदर भी देख लीजिए, एक पार्टी से वो इतनी मोहब्बत, दूसरे से इतनी नफरत। आज वो मिल गए एक जगह पर और उनसे जब सवाल किया जाए तो वो कहते हैं यही सियासत का हुस्न है, आप हसीन बन गए और इधर नफरत फैला दी आप। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, अगर छोटे छोटे इख्तिलाफ हो जाएं, उन इख्तिलाफों को मत देखो। मिन अखीही, तुम फिर भी भाई रहते हो, तुम फिर भी क्या रहते हो, भाई भाई रहते हो। फत्तिबाउन बिल मारूफ, हाँ बस इत्तिबा हो बिल मारूफ ही, दस्तूर के मुताबिक। हाँ, लेने वाले ज्यादा ना मुतालबा करें और देने वाले टाल मटोल ना करें। हाँ, व अदाउन इलैहि बि इहसान, कातिल का फरीजा ये है कि वो अदा कर दे उस माले दियत को बि इहसान, खूबी के साथ, कमी कुताई भी ना करे और उसमें टाल मटोल भी ना करे। को बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये फत्तिबाउन बिल मारूफ का ताल्लुक मकतूलीन के साथ है। ये आप पैरवरी करें मुकदमे की बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक जो कोई चीज लेनी है। अब कातिल का फरीजा ये है कि जो दियत मुकर्रर हुई है वो खूबी के साथ उनको क्या कर दे, अदा कर दे। ज़ालिक तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये सजाएं, अंदाजा कीजिएगा जरा, ये सजाएं और सजाओं में तखफीफ ये तुम्हारे रब की तरफ से है। व रहमतुन, और युसल्ला करीम की तरफ से रहमत है। फमन इहतदा बाद ज़ालिक, और जो हद पार करेगा इसके बाद भी, फलहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। वलकुम फिल क़िसास, और तुम्हारे लिए किसास में हयातुन, जिंदगी है। या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम इस कानून पर अमल करने से फसाद फिल अर्द से बच जाओ, या जहन्नम की दायमी सजा से क्या हो जाओ, बच जाओ। इंशाअल्लाह अगला जो सबक होगा वो भी इसी आयत के मुतल्लिक होगा, और इसकी ज़रूरत क्या है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है और हमारे इख्तिलाफ का सबब क्या चीज़ है। इंशाअल्लाह इसी के मुतल्लिक अगले सबक में हमारे लिए आज के दरस में ये है कि हमारे हाथ से और हमारी ज़बान से अगला मुसलमान भी महफूज रहना चाहिए और उसकी जान और उसकी माल भी क्या रहनी चाहिए, महफूज रहनी चाहिए। और हम अगले आदमी की जान का एहतराम करके और अगले के माल का एहतराम करके हम आपस में मोहब्बत पैदा करें, हम सब आपस में एक हों। जब हम एक होंगे तो फिर जिहाद पर भी अमल होगा और इन्फाक पर भी क्या होगा, अमल होगा। अल्लाह हम सबको एक और नेक होने की तौफीक दे और एक ताकत बनकर, एक इज्तिमाइयत बनकर अल्लाह हमें अपने आमाल को बजा लाने की तौफीक इनायत फरमा दे। और सबक के आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो माशाल्लाह पहली बार हमारे इस हल्के दरस में तशरीफ़ लाए हैं, और उनसे इल्तिमास भी है ज़रूर आते रहें, हमारी हौसला अफजाई भी करें और अल्लाह करीम हमारी इस बैठक को हमारी निजात का ज़रिया बना दें। हकीकत ये है कि कुरान के बग़ैर कोई ज़िंदगी नहीं है। जब जुड़ेंगे कुरान से तो एहसास होगा कि पहले वाली ज़िंदगी तो हमने क्या कर दी है, ज़ाया कर दी है। तो आए हम मिलें, एक जगह पर इकट्ठे हों, दस्ते बाजू बने, और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें अपनी किताब की तालीमात को आम करने का एक दूसरे को मिलकर ज़रिया बनने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। परवरदिगार आलम हमारे इस मुज़ाकरे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारी इस कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाइए। हम चाहते हैं कि हम कुरान पर अमल करें, हम चाहते हैं कि हम इसकी तबलीग करें, हम चाहते हैं कि हम इसका इल्म हासिल करें, हम चाहते हैं कि हमें इसकी तिलावत की तौफीक हो। या अल्लाह कुरान के ये तमाम हक़ हमारे लिए अदा करना आसान फरमा दीजिए। हमारी कमी कुताही को अल्लाह अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमाइए। हम जितने लोग यहाँ पर जमा हुए, या अल्लाह तेरी किताब की मोहब्बत में जमा हुए हैं, इसकी तालीम की गरज से जमा हुए हैं, या अल्लाह हमारा ये अमल अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाइए। हमें इस अमल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अल्लाह अपने फजल से नसीब फरमाइए। जितने भाई इस मजलिस में मौजूद हैं, या अल्लाह हर एक की नेक व जायज़ हाजात को ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। बिलखुसूस जो अपने दुकानों को, अपने कारोबार को, अपनी
اپنی فیملیوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق جزا نصیب فرما دیجیے۔ اور یا اللہ سورہ بقرہ کا یہ جو ایک بہت بڑا مضمون شروع ہونے جا رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور اس سے پہلے جو امور انتظامیہ کا بیان ہے، یا اللہ قرآن سیکھ کر امور انتظامیہ کو بجا لانے کی اور پھر جہاد اور انفاق جیسے عظیم الشان عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ اور یا اللہ پاک جو دوست ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہم سے توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ہر ایک کی نیک و جائز حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن۔